اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے رزق میں رکاوٹ کے بھی 4 اسباب بیان فرمائے ہیں، وہ بھی میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں اربعۃ تمنع الرزق، 4 سبب ایسے ہیں جو انسان کے رزق میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اس کو روک لیتے ہیں۔ رزق ملتا بھی ہے تو برکت نہیں ہے، لاکھوں کماتا ہے اور میں مر گیا کرتا رہتا ہے، ہر وقت برکت نہیں ہوتی۔ اور جن کو شکر اور صبر کی توفیق اللہ دیتا ہے وہ 4 اسباب اختیار کرتے ہیں جو پہلے میں نے بیان کیے، وہ تھوڑی کمائی پر بھی خوش رہتے ہیں، ان کی زندگی خوشی کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ گزرتی ہے۔ وہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رزق کو روکنے کے منع کرنے کے بھی 4 اسباب ہیں۔ پہلا سبب ان میں سے وہ فرماتے ہیں نوم الصبیحۃ، صبح کے وقت سو جانا۔ یہ صبح کا وقت جو ہے یہ بڑا ہی بابرکت وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد یہ بڑا بابرکت وقت ہے، لیکن مسلمانوں نے اس میں بہت ترمیم اور تغیر کر دیا ہے۔ آج جو بابرکت وقت ہوتا ہے اس وقت ہماری تمام مارکیٹیں بند رہتی ہیں، مارکیٹیں 11 بجے کھلیں گی، جا کر 12 بجے کھلیں گی، 1 بجے 2 بجے اپنے اپنے حساب سے۔ وہ سارا صبح کا جو مبارک وقت ہے ہم خود ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ صبح کا وقت جو ہے اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اور خاص اپنی امت کے لیے فرمائی ہے۔ ترمذی شریف میں موجود ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں یہ دعا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے اس کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما دے۔ صبح کے وقت جو تجارت کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شامل ہوتی ہے ساتھ، اور جہاں آپ کی دعا شامل ہو اس میں کتنی برکت ہو سکتی ہے اس کا کوئی آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن ہم خود اس برکت کو سے محروم ہیں۔ ہم اس وقت آج کل رات کو دیر سے سونے کا اور صبح دیر سے اٹھنے کا معمولات امت کے اندر یہ شائع ہو گیا ہے، تو یہ رزق میں رکاوٹ کا سبب ہوتا ہے۔ اور دوسرا سبب رزق میں رکاوٹ کا حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقلۃ الصلاۃ، صلاۃ عربی میں متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے، نماز پر بھی بولا جاتا ہے، رحمت پر بھی بولا جاتا ہے، دعا پر بھی بولا جاتا ہے، تسبیح پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو صلاۃ کی قلت ہے، نوافل نہیں پڑھتا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھتا، تسبیح و تحلیل نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، یہ سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ رزق جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ قلت الصلاۃ، رحمت خدا سے طلب نہیں کرتا، رزق میں کمی ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، رک جاتا ہے۔ اور تیسرا سبب حافظ ابن قیم رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں والکسل، سستی۔ تو میں نے پہلے بتایا کہ انسانوں کے لیے چستی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے رزق کو طلب کرنے کے لیے۔ اگر اس کے اندر سستی ہوگی، بیٹھا ہے مارکیٹ میں نہیں جاتا، منڈی میں نہیں جاتا، اپنی ملازمت میں نہیں جاتا،
اور جو ڈیوٹی ہے اس کو پورا نہیں کرتا ہے، سستی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے اللہ کی۔ آپ نے امت کو یہ دعا سکھلائی ہے، خود مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والعجز والجبن والبخل۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سستی سے، بزدلی سے، عاجزی سے۔ سستی ہے انسان کے لیے۔ ہمارے پنجابی کا محاورہ ہے، آپ حضرات سب نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ستے پے دے کٹے ہی ہوندے نے۔ ایک آدمی سستی کی وجہ سے سو گیا ہے، اس محاورے کا پس منظر تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ ایک آدمی سستی کی وجہ سے سو گیا ہے اور دوسرا جاگ رہا ہے، دونوں کی بھینس نے بچے دیے ہیں، ایک نے کٹا دیا اور دوسری کے نے کٹی دی ہے۔ وہ سویا ہوا ہے اس کا اس نے کٹی لے لی اور اس کے ساتھ کٹا باندھ دیا۔ جو کہتے ہیں کہ ستے پہ دا کٹا ہی ہوگا۔ اس وجہ سے کوشش کریں، چستی اپنے اندر پیدا کریں، رزق حلال کو طلب کریں، یہ عبادت ہے، اس سے رزق میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرماتے ہیں۔ اور چوتھی چیز حافظ ابن قیم رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، جو رزق میں کمی واقع کرتی ہے، والخیانت، وہ خیانت ہے۔ آج کون تاجر ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ خیانت نہیں کرتا؟ بہت انگلیوں پر گنے چنے امت میں ایسے لوگ رہ گئے ہیں، ہر چیز میں خیانت۔ پورا پیسہ لیں گے، قیمت پوری لیں گے، خیانت کریں گے۔ پوری قیمت لیں گے، چیز 2 نمبر دیں گے۔ پوری قیمت لیں گے، دوائی 2 نمبر دیں گے۔ پوری قیمت دیں گے، کپڑا 2 نمبر دیں گے، برتن 2 نمبر دیں گے۔ تو ہم خود اپنے رزق کے اندر، تو جو آدمی دوسرے کے ساتھ خیانت کر کے ناجائز، وہی حلال رزق اگر یہ کماتا تو اس کے لیے برکت ہوتی، جائز نفع رکھتا، رزق میں اضافہ ہوتا۔ اس نے دوسرے کو دھوکہ دیا، اس کی نحوست اس پر پڑی، اس نے تو دے دیا۔ قسمیں اٹھاتے ہیں اس پر، نہیں ہم نے اتنے کا ہی خریدا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور نہ ان کے ساتھ کلام کرے گا۔ ان میں سے ایک منان ہے، احسان جتلانے والا، دوسرا یہ شلوار اور تہبند پتلون یہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور تیسرا میرے موضوع سے متعلق ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تاجر جو اپنے سودے کو جھوٹی قسم اٹھا کر جو ہے فروخت کرتا ہے۔ ایک مسلمان تو اس پر اعتماد کرے گا، وہ خدا کی قسم اٹھا رہا ہے کہ مجھے اتنے کا ہی خریدا ہے اور اتنے کا ہی، وہ تو اعتماد کر کے خریدے گا۔ اس کے ساتھ خیانت ہوئی اور اس کے ساتھ رزق کے اندر کبھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رزق کے بڑھانے کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رزق میں رکاوٹ سے جو اسباب بنتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔